الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ہماری جو ہے میرے عزیزو ہفت اقسام کے بارے میں چل رہی تھی۔ ہفت اقسام سے باب افعال، ہفت اقسام سے باب افعال اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بحث جاری تھی ہماری۔ آج جو ہم نے شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے اجوف یائی۔ باب وہی باب افعال ہے۔ اجوف یائی سے الاطارۃ اڑنا اور اڑانا، یہاں سے بحث ہماری آج کی شروع ہو رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اجوف یائی کسے کہتے ہیں؟ اجوف یائی اسے کہتے ہیں جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہو۔ تو یہاں سے جناب علی اب دیکھنا، الاطارۃ اڑنا اور اڑانا، ماضی اطارا، مستقبل یطیرو، امر حاضر اطر، نہیں ہے لا یطر، اسم فاعل مطیرن، اسم مفعول مطارن۔ اب ماضی جو ہے اطارا، یہ اطارا اجوف یائی کیسے ہے؟ یعنی دیکھنا ہے، سوچنا ہے ہم نے کہ اطارا اجوف یائی میں تو یا ہوتی ہے ان کلمہ کے مقابلے میں، یہ اطارا ہے۔ تو اگر آپ اس کی دیکھیں تو یہ اطارا اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ ات یا را، ات یا را تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح ہوئی پھر الف ہو گئی، اطارا بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب ماضی کی گردان کرتے ہیں اطارا سے۔ اطارا، اطارا، اطارو، اطارت، اطارتا، اطرنا، اطرتا، اطرتما، اطرتم، اطرتے، اطرتما، اطرتن، اطرتو، اطرنا۔ مستقبل ہے یطیرو، یطیرو، یطیران، یطیرون، تطیرو، تطیران، یطرنا، تطیرو، تطیران، تطیرون، تطیرین، تطیران، تطرنا، اطیرو، نطیرو۔ امر حاضر بن رہا ہے جناب اطر۔ تو اطر بھلا کس سے بننا چاہیے؟ اطر، یہ بھی خیال کرنا کہ یہ باب افعال ہے، اور باب افعال جو ہے اس کا امر حاضر کس سے بنتا ہے؟ اس کی اصلی صیغہ سے بنا تھا۔ جیسے اکرما یکرمو تھا، تو یکرمو کا جو مثلا ہم نے تکرمو سے امر حاضر بنایا تھا، تو وہ تکرمو سے تو نہیں بنایا تھا کہ بنے اکرم بنایا تھا، تو اس کے اصلی صیغہ سے جو بنتا تھا تو اکرمو۔ اسی طرح یہ جو اطر بن رہا ہے تو یہ کس سے بننا چاہیے اگر جان؟ اصلی صیغے سے۔ یطیرو کا اصل کیا بنے گا؟ یو ات یہ رو، یو ات یہ رو، وہ جو اصلی صیغہ ہے نا اس سے یہ بنا ہے اطر۔ اطر، اطیرا، اطیرو، اطیری، اطیرا، اطرنا۔ نہیں لا یطر ہے، اسم فاعل مطیرن، مطیران، مطیرون، مطیرتن، مطیرتان، مطیراتن۔ اسم مفعول جی مطارن، مطارن، مطاران، مطارون، مطارتن، مطارتان، مطاراتن۔ ناقص واوی سے الارضاء خوش کرنا، ناقص واوی ہے جی۔ ناقص واوی کسے کہتے ہیں؟ جس کے لام کلمہ میں حرف علت واو ہو۔ ارضا یرضی ارضان، المرضی المرضا، امر حاضر ارض، لا ترض بنون تقید ثقیل لا ارض ین، نون خفیفہ ارض ین۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ارضا ہے، ارضا یرضی، اس کی نا پہلے ہم کیا کریں آگا جان؟ یہاں پہلے بھی ہوئی ایک بات تھوڑی سی قابل غور ہے کہ یہ جو ارضا ہے یہ تو آخر میں یا آ رہی ہے۔ بتا اب یہ رہے ہیں ناقص واوی وہ ہوتا ہے کہ جس میں لام کلمہ میں حرف علت کیا ہوگا جان؟ واہ ہو۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟
یہ آغا جان ارضا اصل میں کیا تھا؟ ارضا واؤ جانتے ہیں نا چوتھی جگہ پر تھی، ما قبل مضموم نہ ہو، ایک جگہ پہ پیچھے پڑا ہے تو وہ وا یا ہو جاتی ہے، ارضا وا سے بن گیا ہے ارضا یا، ارضا یا۔ پھر ارضا کیسے بنا؟ ارضا یا سے یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا ارضا، ٹھیک ہے۔ یہ اس وجہ سے یہاں واو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارضا یرضی، جی گردان کریں لیتے ہیں پہلے ارضا، ماضی معلوم جی، ارضا ارضیا ارضو ارضت ارضتا ارضینا ارضیتا ارضیتما ارضیتم ارضیت ارضیتما ارضیتنا ارضیتو ارضینا۔ مضارع معلوم جی، یرضی یرضی یرضیان یرزونا ترضی ترضیان یرزینا ترضی ترضیان ترزونا ترزینا ترزیان ترزینا ارضی نرضی۔ اس میں فاعل آگا جان اس کا کیا بنے گا؟ ارضا یرضی کا اس میں فاعل المرضی، المرضیان المرزونا المرضیتن المرضیتان المرضیاتن۔ اس میں مفعول جناب علی المرضا المرضیان المرزونا المرضاتن المرضتان المرضاتن، یہ بن گیا ارضا یرضی والا جی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے امر حاضر ارضے، اس کی پوری کرنی ہے، ارضے امر حاضر ارضا یرضی کا بنانا، ارضے ارضے امر حاضر ارضے ارض یا ارضو ارضی ارض یا ارضینا، لا ترزے وہ ہے نہیں ہے بنون تقید ثقیلہ ارض ین، نون خفیفہ ارض ین۔ ارضاً ارضا یرضی ارضاً جو ہے نا اصل میں تھا ارضا ون تھا، ارضاً اصل میں تھا ارضا ون، واو آخر میں اور الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی، واو آخر میں ہے الف زائدہ کے بعد ہوئی، اس لیے حمزہ ہو گئی، اس لیے حمزہ ہو گئی، واو آخر میں اور الف زائدہ کے بعد ہو تو حمزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر واو جو آخر میں اور الف زائدہ کے بعد ہو حمزہ ہو جاتی ہے، جیسے کساؤن رداؤن جو اصل میں کساون اور رداون تھے، واو آخر میں الف زائدہ کے بعد ہونے کی وجہ سے بن گیا تھا حمزہ۔ کساؤن رداؤن اصل میں کیا تھے؟ کساون رداون، الف زائدہ کے بعد واو آئی تھی تو وہ یا ہو گئی، حمزہ ہو گیا، معذرت حمزہ ہو گیا۔ کساون کساؤن رداون رداؤن بنا۔ لفیف مفروق سے الایجا پاؤں گسانا، اوجا یوجی ایجاءن الموجی الموجا اوجے لاتو جے، گردان جی اوجا، ٹھیک ہے۔ اوجا ماضی معلوم، اوجا اوجیا اوجو اوجت اوجتا اوجینا اوجیتا اوجیتما اوجیتم اوجیتے اوجیتما اوجیتنا اوجیتو اوجینا۔ اوجا کی ماضی بن گئی جی اب جناب یوجی، مضارع معلوم یوجی، یوجی یوجیان یوجونا توجی توجیان یوجینا توجی توجیان توجونا توجینا توجیان توجینا اوجی نوجی۔ الموجی اس میں فاعل کی کرنی ہے ابھی، الموجی، الموجیان الموجونا الموجیتن الموجیتان الموجیاتن۔ امر حاضر جی، امر حاضر اوجے 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 یا اوجو اوجی اوجے یا اوجینا،
نہیں جی، لا توجے، لا توجے یا لا توجو، لا توجی، لا توجے یا لا توجینا۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ اب آ جاؤ جناب علی لفیف مقرون، لفیف مقرون سے الاحوا قصد کرنا، الاحوا قصد کرنا، احوا یہوی، احوان المحوی، المحوا، احوے لا تحوے، احوا یہوی کی پہلے گردان کر لیتے ہیں، ماضی معلوم جی، احوا، احویا، احوو، احوت، احوتا، احوینا، احویتا، احویتما، احویتم، احویتے، احویتما، احویتن، احویتو، احوینا۔ مضارع معلوم جناب یحوی، 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 یحویان، یحوونا، تحوی، تحویان، یحوینا، تحوی، تحویان، تحوونا، تحوینا، تحویان، تحوینا، احوی، نحوی۔ ٹھیک ہے، ماضی کی مضارع کی ہو گئی۔ اب اس میں فاعل جی المحوی، اس میں فاعل المحوی، المحویان، المحوونا، المحویتن، المحویتان، المحویاتن۔ اس میں مفعول جی المحوا، المحویان، المحوونا، المحواتن، المحوتان، المحواتن۔ امر حاضر جناب علی احوے، احویا، احوو، احوی، احویا، احوینا، نہیں، لا، لا تحوے، لا تحویا، لا تحوو، لا تحوی، لا تحویا، لا تحوینا، لا تحوینا۔ اب جناب علی پڑھنا ہے ہم نے مضاعف سے، مضاعف سے الاحباب دوست رکھنا، احبا یحب احبابا، المحب، المحب اس میں فاعل محب، محب اس میں مفعول، احبا، احب، احبب امر، لا تحب، لا تحب، لا تحبب نہیں۔ محموز الفا سے الایمان تابع دار ہونا، محموز الفا الایمان تابع دار ہونا، آمنا یؤمنو ایمانا، آمنا یؤمنو ایمانا۔ ماضی معلوم جی آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتے، آمنتما، آمنتن، آمنتو، آمنا۔ مضارع معلوم یؤمنو، یؤمنان، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنان، یؤمننا، تؤمنو، تؤمنان، تؤمنون، تؤمنین، تؤمنان، تؤمننا، اؤمنو، نؤمنو۔ یہ ماضی اور مضارع کی ہو گئی جناب۔ اب ایمانن جو کہا ہے یہ اصل میں ایمانن تھا، ایمانن اصل میں ایمانن تھا۔ ایک کلمے میں دو حمزے اکٹھے ہو گئے، ایک حمزہ اور آگے والا اے والا حمزہ، اور دوسرا ساکن، پہلا مکسور تھا اس لیے دوسرے کو یا کر دیا، ایمانن بن گیا۔ آمنا میں دوسرا حمزہ الف ہو گیا، ٹھیک ہے، آمنا بن گیا، امنا تھا، امنا دوسرا حمزہ الف ہو گیا، اور اومنا میں واو ہوا ہے کہ گزشتہ بحثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ یؤمنو اور مومنون میں حمزہ کو واو کرنا جائز ہے۔ امر حاضر آمن، آمنا، آمنو، آمنی، آمنا، آمنا۔ بنون ثقیلہ بنے گا آمنن، آمنان، آمنن، تاخر آمنن، آمنان، آمنان۔ بنون خفیفہ آمنن، آمنن، آمنن۔ اس میں فاعل جی مؤمنن، مؤمنان، مؤمنون،
مؤمنتن مؤمنتان مؤمناتن اسم مفعول جی، مؤمن مؤمنان مؤمنون مؤمنتن مؤمنتان مؤمناتن۔ اب جو اپنے بھائیوں اور عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے باب تفعیل اور اس کی خصوصیات۔ ابھی جو بیان ہو رہا تھا ٹھیک ہے وہ باب افعال اور اس کی خصوصیات کے بارے میں تھا۔ ابھی بیان کرنے لگا ہوں باب تفعیل اور اس کی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں۔ تو جو باب تفعیل ہے یہ باب تکسیر کے لیے آتا ہے جان، یہ باب تفعیل تکسیر کے لیے آتا ہے۔ تو ممکن ہے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ تکسیر کس کی، مجمل بات ہے، یہ باب تکسیر کے لیے آتا ہے، کس کی تکسیر، کس کی کثرت؟ تو یہ تکسیر جو ہے یا زیادتی، یعنی یہ تکسیر جو کثرت ہے یا زیادتی در فعل میں ہوتی ہے، یعنی یہ تکسیر یا فعل میں ہے یا فاعل میں یا مفعول میں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو تکسیر کی بات کر رہے ہیں یہ دلالت کرتی ہے زیادتی فعل پر، فاعل پر یا مفعول پر، زیادتی فعل یا فاعل یا مفعول کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ پہلے ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ دیکھنا کیا ہے۔ مثلا ادھر کتاب میں ہے یا نہیں، ایک مثال ہے ضربت زیدن، ضربت زیدن، میں نے زید کو بہت مارا، ضربت زیدن۔ یہاں یہ جو باب تفعیل ہے یہ تکسیر کے لیے آ رہا ہے، لیکن کس کی تکسیر ہے؟ زیادتی در فعل ہے، فعل کی زیادتی کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح جی موتت الآبالو، آبالو ابل کی جمع آبالو، شتران بسیاری مردان، یعنی بہت سے اونٹ مرے۔ یہاں کس کی تکسیر ہے؟ تکسیر ہو رہی ہے فاعل میں، زیادتی ہے، فاعل کو بیان کی جا رہی ہے۔ غلقت الابوابا، در ہے یہ زیادی را بستم، میں نے بہت سے دروازوں کو بند کیا۔ یہاں کس میں تکسیر ہے؟ تکسیر ہے، زیادتی ہے مفعول کے بارے میں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ باب تفعیل تکسیر کے لیے آتا ہے۔ تکسیر کس کی تکسیر؟ یا زیادتی جو ہے فعل کی زیادتی کو بیان کرتا ہے، یا فاعل کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا مفعول کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نمبر دو یہ جو باب ہے یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک تکسیر، نمبر دو مبالغہ، مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ جیسے سرہا ظاہر ہوا، سر رہا بہت ظاہر ہوا، سرہا ظاہر ہوا، سر رہا بہت ظاہر ہوا۔ یہاں آغا مدرس افغانی بہت بڑے نا ماہر تھے ادبیات کے، وہ یہاں ایک شوخی کیا کرتے تھے، فرماتے تھے، توجہ فرمانا میرے عزیزوں، کہ ایک عامی آدمی، عوام کا بندہ نا وہ مدرسے میں آیا۔ جب مدرسے میں آیا نا تو کچھ طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس عامی بندے نے کہا کہ جو بتائے گا نا میری گود میں کتنے انڈے ہیں، ٹھیک ہے، میں اسے سارے کے سارے 12 کے 12 نا دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی عامی بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میری گود میں بتائے گا کتنے انڈے ہیں میں سارے 12 کے 12 نا اسے دے دوں گا۔ تو ایک نے کہا کہ تھوڑی جگہ یہ کمی توضیحش بے دے، یہ کمی اور توضیح دو، تھوڑی اور وضاحت کرو۔ اس نے کہا جو بتائے گا میری گود میں کتنے انڈے ہیں میں سارے 12 کے 12 اسے دے دوں گا۔ تو آگا فرماتے تھے کہ ایک نے کہا فکر میں کنام شاید 15 باشے، یعنی میں فکر کر رہا ہوں، سوچتا ہوں کہ شاید نا 15 ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ احمق کون ہے؟ احمق، ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں اسے 12 کے 12 دے دوں گا، یہ آگے سے کہتا ہے کہ شاید فکر میں کنام 15 باشے، میں فکر کرتا ہوں کہ شاید 15 ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے ایک بات کر دی آپ کے لیے، سارا ظاہر ہوا، سر رہا بہت ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور کس کے لیے آتا ہے جان باب تفعیل؟ متعدی کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرح زیدن
فرحتہ متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ باب تفعیل جو ہے نسبت کے لیے آتا ہے، فسقتہ کفرتہ میں نے اسے فسق اور کفر کی طرف نسبت دی۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو باب تفعیل ہے کتنے معنوں کے لیے آیا جان؟ باب تکثیر کے لیے ہے، یا تکثیر جو ہے زیادتی دار فعل میں یا فاعل میں یا مفعول میں، اور پھر کیا عرض کیا ہے دوسرا معنی اس کا مبالغہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے یہ بتایا ہے کہ آغا جان متعدی بنانے کے لیے آتا ہے، اور چوتھا نسبت کے لیے آتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ مد نظر رکھ لیں کہ تکثیر اور مبالغہ یہ تھوڑا ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ تکثیر کے لیے آتا ہے مبالغہ میں بھی زیادتی، تکثیر میں بھی کثرت ہوتی ہے، تو اس تکثیر اور یہ معنی جو کہہ رہے ہیں مبالغہ، تکثیر اور مبالغہ کے درمیان جی کیا فرق ہے کہ پہلا معنی تکثیر کا دوسرا مبالغہ کے لیے یہ ملتے جلتے نہیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے؟ نہیں آغا جان، ایک بات خوب نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ تکثیر جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تکثیر میں کمیت ہوتی ہے اور مبالغہ میں کیفیت ہوتی ہے۔ مبالغہ اور تکثیر میں یہ فرق رکھیں کہ اس جملے میں کیا ہے آغا جان؟ تکثیر میں کمیت ہے، تکثیر میں کمیت، اور مبالغہ میں کیفیت مورد نظر ہوتی ہے۔ یہ نقطہ رکھنا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، تکثیر میں کمیت ہے، مبالغہ میں کیفیت مورد نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ان معنی کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو باب تفعیل ہے اس کا مصدر تفعیل، فعال، تفعلہ اور فعال کے وزن پر یہ آتی ہے۔ 4 وزن ہو گئے نا جی باب تفعیل کی مصدر کے، تفعیل، فعال، تفعلہ اور فعال، اور ناقص یائی کی جو ہے نا مطلب ہے مصدر وہ تفعلہ کے وزن پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور لفیف مفروق اور مقرون کا حکم جو ہے وہ ناقص والا ہے، توجہ کرنا۔ باب تفعیل اور اس کی خصوصیات، یہ باب تکثیر کے لیے آیا ہے۔ تکثیر کا معنی عرض کیا ہے کہ یا زیادتی ہے، فعل کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، یا فاعل کی زیادتی پر، یا مفعول کی زیادتی پر، جیسے فتح الباب دروازہ کھولا گیا، اور فتحت الابواب دروازے، بہت سے دروازے کھولے گئے۔ مات الابل اونٹ مرا، وموتت الاعبال فاعل کی زیادتی بیان ہو رہی ہے نا، بہت سے اونٹ مرے۔ اور مبالغہ کے لیے ہے جی، مبالغہ کے لیے جیسے سرہا ظاہر ہوا، سر رہا بہت ظاہر ہوا، سرہا ظاہر ہونا، سر رہا بہت ظاہر ہوا۔ اور متعدی بنانے کے لیے جیسے فرح زیدن و فرحتہ، فرح زیدن زید خوش ہوا، فرحتہ میں نے اسے خوشحال کیا۔ اور چوتھا معنی نسبت کے لیے جیسے فسقتہ اور کفرتہ، یعنی میں نے اسے فسق اور کفر کی طرف نسبت دی۔ فسقتہ اور کفرتہ میں نے اسے فسق اور کفر کی طرف نسبت دی۔ اس باب کا مصدر تفعیل اور فعال کے وزن پر آتا ہے، اس باب کا مصدر تفعیل اور فعال کے وزن پر آتا ہے، جیسے کذبوا بآیاتنا کذابا، اور تفعلۃ کے وزن پر ہے جیسے تبصرۃ، اور فعال کے وزن پر جیسے سلاما، کلاما، وداعا۔ اور یہ باب صحیح، مثال، اجوف اور مضاف سے ایک ہی طریقے پر ہے۔ باب تفعیل ناقص یائی سے میرے عزیزو، سنا، سنا یسنی تسنیتاً، سنا یعنی دو کرنا، سنا یعنی دو کرنا، ایک گھر کو دو کر دینا، مثلا ممکن ہے کہ دو کیا، دو کرنا، دو کیا دو کرنا، ایک گھر کسی کا تھا اس کو دو کر دیے مثلا، ٹھیک ہے، سنا
دو کرنا، یسنی دو کرتا ہے، تسنیتاً، ٹھیک ہے، المسنی دو کرنے والا، مسنہ جس کو دو کیا گیا ہو، سننے امر لا تسنے، ٹھیک ہے، یہ جناب نہیں ہے، سننے کس سے بنا آگا جان، سننے، تسنے یو تا گرا دی، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو یا تھی وہ گر گئی، بن گیا سننے، اس کا مصدر ہمیشہ تفعلتن کے وزن پر آتا ہے، ناقص یائی کا، اور بعض اوقات ضرورت شعریہ کی خاطر تفعیل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، ضرورت شعری کی خاطر، جیسے شعر میں ہے فاہیا تنزی دلوہا تنزیہن کما تنزی شہلتن صبیہ، یہاں ایک عورت کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ فاہیا تنزی کا مطلب ہے ہلانا، دلوا وہ ڈول کو ہلاتی ہے، تنزیہن تفعیلاً، یہ محل شاہد ہے، تنزیہن تفعیل کے وزن پہ ہے، تفعیل کے وزن پہ آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ عورت ایک ڈول کو ہلاتی ہے، کما تنزی شہلتن صبیہ، جس طرح وہ شہلہ، یہ نہیں ایک عورت شہلہ جو ہے وہ ایک بچے کو ہلاتی ہے، گود میں بچے کو جھولے دیتی ہے، اسی طرح وہ ایک ڈول کو کیا کر رہی ہے، ہلا رہی ہے، فہیا تنزی دلوہا تنزیہا، وہ جو ہے ایک ڈول کو ہلاتی ہے جس طرح شہلہ زان بچے کو ہلاتی ہے۔ محموز کا ہر باب صحیح کے اسی باب کی طرح ہوتا ہے، اور لفیف مفروق اور مقرون کا حکم ناقص والا ہے، جیسے آگا جان وصا یوصی توصیتاً، وصا سفارش کرنا، یوصی توصیتاً، طوا یطوی تطویتاً، پی چاندن یعنی اس کو لپیٹنا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ موفق باشی، مؤید باشی، خدا شمارہ حفظ کنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔